الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے حبیب فرما دیجئے اپنی امت سے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. خالق کائنات نے محبت اہل بیت کا حکم دیا ہے، لیکن اس ذات نے احسان یہ کیا ہے کہ محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی ہے، بلکہ امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. توجہ ہے آپ لوگوں؟ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گفتگو سے پہلے کہ خالق کی کائنات نے محبت اہل بیت کا سوال تو کیا ہے، لیکن محبت کی کوئی حد بندی اللہ نے نہیں فرمائی ہے. اور وہ احسان اس لیے کیا ہے کہ اگر اللہ محبت کی حد معین فرما دیتا تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. لہذا اللہ نے محبت کی کوئی لمٹ نہیں بتائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. تاریخ کا چیپٹر یہ ہے کہ میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک مسلمان امتی نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور صحابی نے سنا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا. ایک اور عاشق رسول نے سنا تو وہ دھاڑے مار مار کے رویا. ایک اور محب رسول نے سنا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. حضرت آویس کرنی نے کرم میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. شیعہ سنی کتب میں لکھا ہے کہ اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دام توڑ لیا. پھر سوچا کہ شاید یہ دام نہ ہو، ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دام توڑ لیا. تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں 32 کے 32 دام توڑ لیے. اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دام توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا. میں کہتا ہوں جاہلو بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد ہوئی ہے. مجلس ہے
اور میں محرم کا ایک خلاصہ اپنی کم علمی کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، جیسے ہی نماز رسول کے غم کے ایام آتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ اب میرا ساتھ دینا ہے، آپ لوگوں نے جنہیں سمجھ آئے پھر وہ بولے میرے ساتھ۔ کتاب شریعت کھل جاتی ہے، سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محرم کہاں لکھا ہے، یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجناح کہاں لکھا ہے، یہ زنجیر زنی کہاں لکھی ہے، یہ لکھا دکھاؤ وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع نعرہ مل کے کیوں نہیں لگاتے بلند آواز سے؟ سارے عبادت کرو، مل کے بولو عزاداروں، اگر آج میرا ساتھ دو تو آج کی مجلس میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مجلس ماتم جلوس ذوالجناح پوری عزاداری آج کی مجلس میں اسی منبر سے قرآن سے دکھا کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے 2-4 منٹ میرا ساتھ دینا ہے، میں پوری عزاداری قرآن سے دکھانے والا ہوں۔ میں قبلہ ایک بات یاد رکھنا، آغا جی چشتی صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں انتہائی ذمہ دارانہ انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ 2-3 منٹ انتہائی قیمتی، اس کے بعد مجلس شروع ہو رہی ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ خالق و مالک۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام، اور یاد رکھے جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے الگ سے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ بڑے کا کام صرف اپروول دینا ہوتا ہے، بڑے کا کام ایک جملے میں حکم جاری کرنا ہوتا ہے، بڑے کا کام سگنیچر کرنا ہوتے ہیں، بڑا فائل طے نہیں کرتا۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام، لہذا ایک نکتہ یاد رکھنا، قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دوں گا تو بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ مثلا نماز ایک بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں قبلہ عالم پڑھ چکے ہیں، میں بھی پڑھ چکا ہوں، 10-12 سال حوزہ علمیہ میں پڑھا ہوں۔ فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ عنوان ہوتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز باقاعدہ الگ ایک کتاب ہے جس میں اس کی ڈیٹیل و تفصیلات ہوتی ہے کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں، کب نماز واجب ہوتی ہے کب واجب نہیں ہوتی، نماز یومیہ کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، نماز منت اور نظر کا طریقہ کیا ہے، نماز قضاء والدین کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل کس پہ نماز واجب ہے کس پہ واجب نہیں ہوتی، اور کس عمر میں بچے پہ نماز واجب ہو جاتی ہے، حاضر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، مسافر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، وضو کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، غیر اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میرا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں؟ روزہ ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، کب روزہ رکھنا ہے کب روزہ کھولنا ہے، مفطرات روزہ کتنی چیزیں ہیں، جن جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑ دیا جائے اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، مرد کے روزے کے احکامات کیا ہیں، عورتوں کے روزے کے احکامات کیا ہیں، یہ الگ تفصیل ہے، لیکن تفصیلات ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک بہت بڑی کتاب ہے، کل کتنی چیزیں
چیزوں پہ زکات واجب ہوتی ہے، 9 چیزوں پہ زکات واجب ہوتی ہے، الگ الگ ان کا نصاب کیا ہے، نصاب پورا ہونے کے بعد زکات کی ڈیٹیل و تفصیلات کیا ہے، کون زکات وصول کر سکتے ہیں، مستحقین زکات کون کون سے ہیں، اس کا مصرف کہاں کہاں ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو۔ حج ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ حج کس کے واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا؟ مستطیع پر، یعنی حج واجب ہونے کے بعد اس کے کیا احکامات ہیں؟ عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں۔ کون سے نکات سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز کیسے پڑھنا ہے، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مینا کیسے کرنا ہے، قربانی، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تقریر ختم ہو گئی، یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نماز، روزہ، حج و زکات کی طرح محرم اور عزاداری بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، جلوس بھی ہے، سنجنا بھی ہے، زنیب زنی بھی ہے، توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ اس کی اگر کوئی ہم سے مولوی ملا کہے کہ ایک ایک چیز عزاداری کی قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں جب اللہ اکبر یہ 2 لفظ اکٹھے، تکبیرۃ الاحرام نماز کی اللہ اکبر، یہ 2 لفظ اکٹھے کوئی مولوی ملا قرآن سے نہیں دکھا سکتا، تو جب کوئی نماز قرآن سے مکمل نہیں دکھا سکتا، ہم سے کیوں تقاضا ہے ایک ایک چیز قرآن سے دکھاؤ؟ لیکن نماز، روزہ، حج کی طرح سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم محرم کے بارے میں قرآن سے میں دکھاتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم قرآن میں نے دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم ایام عزا میں، محرم میں، چہلم میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم کو جلا، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ بڑھتے چلے جاؤ۔ کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دو تو بدعت بنے۔ ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے۔ نبی نے نماز، اب حلالی بات بھی سنتا ہے، نبی نے باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے، نماز کے متعلق تجھے نبی کا عمل نظر آ گیا؟ اور جو حالت نماز میں پشتے نبی پہ بیٹھا ہے وہ حسین نظر نہیں آیا؟ آؤ میں حسین کے بارے میں نبی کا عمل دکھاؤں۔ کتاب کا نام کشف المحجوب، داتا علی حجویری کی کتاب ہے، یہاں آپ کو کسی بھی مکتبے سے مل جائے گی۔ علی حجویری، لاہور والے داتا علی حجویری کی لکھی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں جا کے پڑھ لیجئے۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہیں۔ میری زبان سے نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے کہ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، عمر تجھے سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ مرکب استعمال کیا، قبلہ موجود ہے، آپ تشریح میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ مرکب عربی میں گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا حضور مولا حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حسین کے گھوڑے
کی شبی کیوں بن رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میری نگاہیں غیب دیکھ رہی ہے؟ ایک زمانہ آئے گا عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کے زلجلہ کی شبی بنائیں گے، تو میں گھوڑے کی شبی خود بن کے جا رہا ہوں۔ اس وقت بدعت نہ کہنا، میری سنت ہے۔ کہنے کے ساتھ عجیب بات ہے، محرم طلوع ہوتا ہے، ابھی بھی جلوس ازا کا اعلان ہو رہا تھا، عاشور کا دن ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، جس میں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، علماء و ذاکرین بھی ہوتے ہیں، ماتمی بھی ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہے، بیچ میں گھوڑا۔ بھائی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ تازہ حج گزری ہے، اللہ نے 2 دفعہ مجھے بھی سعادت دی ہے، کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دینا، میں تو دیکھ کے آیا ہوں تربیہ کی سباؤں میں 10 ذی الحج کو حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو ضرورت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے، اگر کوئی مسلمان ضرورت کرے گا جانور کو کاروان اسلام سے نکالنے کی، تو وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ جو جانور گردن کٹوا کے کارواں کا حصہ بنا، کہ صاحب یہ سوچنا، یہ جانور کا احترام کرتے ہیں، جانور کی تعظیم کرتے ہیں، جانور کو شاعر اللہ مانتے ہیں۔ او بھائیو، جانور کی تعظیم اسلام سکھاتا ہے، جانور کی تعظیم قرآن سکھاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ میں قرآن سے دکھانے والا ہوں، جانور کی تعظیم قرآن سکھاتا ہے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ آپ 10 ذی الحج کو جو جانور راہ خدا میں قربان کرتے ہو، قربانی کا جو جانور آپ ذبح کرتے ہو، تمام فقہا نے لکھا کہ اس جانور کا احترام کرو۔ قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے، اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، حتیٰ کہ کلائب کی لفظیں ہیں، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے علماء سے پوچھا، ارے ہم اشرف المخلوقات ہو کے ہم جانور کا احترام کریں؟ کہتے ہیں آپ لوگ سمجھے نہیں، اصل میں ہے خدا محترم۔ احترام کا فلسفہ علماء نے بیان کیا، اصل میں ہے خدا محترم۔ حضرت اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان، تو اسماعیل محترم۔ وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان، تو وہ دمبا محترم۔ یہ جانور بنا اس دمبے کی ناکل، تو یہ جانور محترم۔ اس کے گلے میں پڑی رسی، تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا بھائی یہی دلیل میری بھی ہے، اصل میں خدا محترم۔ امام حسین نے خدا پہ قربان، تو حسین محترم۔ حسین ہوئے کربلا میں دفن، تو کربلا محترم۔ کربلا میں بنا روزہ شبیر، تو روزہ محترم۔ یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل، تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے صاحب جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ چومتے کس چیز کو؟ بازار ہو یا نہیں؟ جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے، آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں نے کہا شیعہ سنی مسلمانوں، مجھے سوچ کے بتاؤ، آپ جب کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ کرتے ہو تو کیا اگر کوئی بندہ کہے کہ کعبہ میں خدا ہے، وہ حضور کا قائل ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پہ سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو، خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر سلام عقیدت وفائے عباس کو۔ فرما رہی ہے کہ صاحب یہ جانور، شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں، گھوڑا جانور ہے، جانور کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہ جانور کا احترام اسلام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ جانور
پیغمبر جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی اس کا احترام کرو۔ اور حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا جس نے اصحاب کاف سے وفا کی تھی، اسلام اس کا احترام بتاتا ہے۔ بولو یار، اصحاب کاف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ میں ایک تاریخی جملہ کہنے چلا اسے اٹھانا، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا۔ تو قرآن نے ایک اشارہ تو کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا۔ کہے صاحب یہ شیعہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ اچھے مسلمان نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ نواز رسول پہ آنسو بہاتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی صحت سمجھ میں نہ آئی، جو نواز رسول پہ آنسو بہائے وہ تو اچھا مسلمان نہ ہوا، جو نواز رسول کا خون بہائے۔ قبلہ کی تقریر میں سن رہا تھا، وہیں سے اقتباس لے کے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جیسے محرم الحرام کا کام شروع ہوتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ اور خصوص پی ٹی وی پہ چند مولوی صاحبان لال پیلے رومال باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے، میاں یزید کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اس میں لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ تو اکثر کہتے ہیں، اکثر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یزید جہنم میں جائے گا، اس پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ ہمارے خطیب گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، عرفان حیدر عبدی مرحوم، مجھے ان کا ایک جملہ بڑا یاد ہے اور بڑا علمی جملہ انہوں نے کہا، فرماتے ہیں ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کرے گا۔ اس لیے دلیل سنیے گا، اس لیے کہ ہم شیعان علی نے عقیدہ توحید کے اقرار کے فوراً بعد اللہ کے عادل کا اقرار کیا ہے۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ تو بھائی نقل کفر نباشت، اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے۔ ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عادل نہیں رہتا۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ ہمارا اللہ عادل ہے۔ بھی اگر خدا پاس ہو رہی ہے، بھی اگر خدا یزید کو معاف کر دے، میں نے کہا بھائی خدا تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے بولو یار، تمہیں سمجھ آ رہی؟ خدا تو یزید کو معاف کرے گا نہیں۔ یہ بات بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے۔ میں استقبال محرم کی مجلس میں اور نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے امام حسین کو خود ہی مارا ہے، اب خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں؟ ہوتا ہے نا، یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اب خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ میں اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کر کے یوں حل کرنے لگا۔ ایک سوال کا مجھے جواب مل کے دینا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ شاباش، مل کے بولو، امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یہ شمر کھولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید تھا، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے شیعوں نے مارا۔ کوئی بڑے تحمل سے صغرا کبرا ملا کے قبلہ کے زمانے میں نتیجہ رکھنا چاہتا ہوں، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے شیعوں نے مارا، قاتل ہے یزید، یہ کہتے شیعوں نے مارا۔ تو صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ بقول ان کے، ایک لمحے کے لیے بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم اس کو 7 فٹ اوپر سے لعنت شروع کریں یزید جیسے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ ہمارے نزدیک
واجب اللعنت ہے، قیامت تک واجب اللعنت رہے گا۔ یہ یزید کو قرآن اور انٹرنیٹ پر ایک بدبخت گزرا ہے، میں فلوں کے نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کا معاملہ تھا، ایک ہار گیا ایک جیت گیا۔ میں نے کہا یاد رکھنا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میاں یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، بے شمار مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا کہ میں حسین سے بیعت لے کے رہوں گا، میرے حسین کا مقصد تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی، یزید بیعت نہ لے سکا، تو یزید ہار گیا نا۔ بولو یار میرے ساتھ، تو یہی مقدمہ تو سارا محرم تم نے لڑنا ہے۔ ساتھ لو ذرا، یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا، میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ اچھا اب قبلہ نے جہاں چھوڑا میں وہاں سے لے رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہے بیعت کا؟ آپ بیعت آپ سنا کرتے ہیں علماء سے، آج ایک طالب علم سے سنیے یہ بیعت کا معاملہ ہے کیا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، جا کے تاریخ اسلام ہمارے بچوں کو کالجز یونیورسٹیز میں جو پڑھائی جاتی ہے جا کے پڑھ لیجئے، تاریخ میں لکھا ہے یزید جمہوری خلیفہ تھا اور جمہوری خلیفہ کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں تاریخ میں، اور وہ چاروں اصول یزید پہ منطبق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یزید کے بارے میں اجماع بھی تھا، شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، قیاس بھی تھا، یہ سارے اصول اس پہ منطبق ہوتے ہیں۔ اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں عالم اسلام سے یزید کی بیعت لے کے مرا تھا۔ تاریخ کا طالب علم ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ 3 شخصیتوں نے بیعت نہیں کی، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر اور تیسرے حسین ابن علی۔ باقی 2 میں سے دونوں مصلحت کا شکار ہو گئے اور کوئی چھپ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا۔ میں کہتا ہوں ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا۔ بقول آپ کہ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تھا، اکیلے حسین نے نہیں کی تھی نا، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کوئی نہ کوئی اپوزیشن میں ہے تو صحیح۔ اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا، لیکن وہ مصر تھا، بضد تھا، جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کسی صاحب میں جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ زیدی صاحب جملہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جس بات میں زور ہونا اس میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ اس بات میں زور اتنا ہے، میں زور نہیں لگاؤں گا، جو سمجھے گا زور اس کا لگے گا۔ کہتا ہے عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، اکیلا حسین مد مقابل میں ہے، اگر جمہوری خلیفہ ہے خوش ہونا چاہیے تھا، چلو اکیلا حسین۔ بھائی میں مثال دوں، اگر فرض کیجیے اب الیکشن آ رہے ہیں، ایک پارٹی پورے ملک کی 4-5 صوبوں کی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے بہاولپور کے 1 سیٹ کے، اسے تکلیف کاہے کی؟ بولو یار، جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا اور اکیلے حسین نے نہیں کی تو یزید کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یزید یہ کہتا تھا جب تک لفظ آ رہا ہے ضائع نہ ہو جائے میرے لفظ، جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ جملہ یہ ہے کسی ایرے غیرے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی۔ خود یزید کی نگاہ میں پورا عالم اسلام جو بیعت کر
حسین کے معاملے میں، حسین کے مقابلے میں یزید کی نگاہ میں کچرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. زید ہے اس کی، جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا. اچھا وہ بیعت لینا کیوں چاہ رہا ہے؟ اس کو تکلیف کا ہے کہ یہ جب عالم اسلام میں حکومت کرے، عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، نواز رسول سے وہ بیعت کیوں لینا چاہ رہا ہے؟ راز بتا رہا ہوں سر اٹھانا. قبلہ نے اشارہ کیا، میں ڈیٹیل میں راز بتانے چلا ہوں. راز یہ ہے، یہ بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی. یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں. اچھا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سنیے گا میری گفتگو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نتیجہ یہ نکلے گا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، نتیجہ یہ نکلے گا پھر میں مستند ہو جاؤں گا. جب سے میں بہاولپور میں پڑھنے لگا ہوں اس سے بڑا جملہ آج تک میں نے نہیں کہا ہے. ماتمی سر اٹھائیں، میں آپ کے لیے جملہ کہنے چلا ہوں. اور دل چاہے تو نعرہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ پوری تولا کی توانائیوں سے لگانا ہے. لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد معاملہ یہ تھا، اگر یزید یہ سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے نتیجہ یہ نکلے گا پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. یہ چاہتا یہ تھا، یہ تاریخ کا ایک پورا باب بلکہ پوری کتاب ایک جملے میں دے رہا ہوں. منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید میری زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو. میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی. یزید بیعت نہ لے سکا، پھر یزید ہار گیا نا. میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنے چلا. یزید ہار گیا نا، میرا مولا حسین جیت گیا نا. تو چونکہ وہ ہار گیا تو اس نے اپنی ہار کی خفت مٹانے کے لیے طاقت، ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی. اب ایک جملہ یاد آ گیا ہے تاریخی، باقی نوجوان سننا، لطف لینا ساری زندگی، پورا محرم لطف آئے گا اس جملے کا. ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی، اور اقتدار کتنا بڑا تھا ظاہری اس کے پاس؟ یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور جو ہے اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا فرعون تھا یزید. یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جوانوں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہے گا. تو چونکہ یہ ہار گیا، ظاہری طاقت اس کے پاس تھی، اس نے اپنی ہار کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا وہیمانہ استعمال کیا اور میرے مولا حسین کو شہید کر دیا. اچھا یہ جاہل تو تھا ہی، یہ سمجھا میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. اب جو 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. میں مولا حسین کی حقانیت کے لیے جگر کا خون دوں گا. اس ٹائم اس حبس میں مجلس سننا جتنا مشکل ہے،
زور لگا کے مجلس پڑھنا. اب یہ گلے کا زور نہیں لگ رہا, جگر کا زور لگ رہا ہے. لیکن میں زہرا کے لال کی حمایت میں, اس کی ماں سے حق شفاعت آپ کے لیے اور اپنے لیے, اور جس مرحوم کی بلندی درجات کی مجلس ہے, حق شفاعت لینے کے لیے جگر کا خون دوں گا. جملہ سنیے گا حلالی اور سلطانہ. اس کا منصوبہ یہ تھا, اچھا اس نے بہیمانہ طاقت کا استعمال کیا. وہ یہ سمجھا میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے, لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا. قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن ہے. اب بولو حسینیت, 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 یزیدیت, 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 مل کے نعرے حیدری. یوں نعرہ لگانا ہے, اپنے جملہ میں بدل کے کہنے لگا ہوں. نعرہ یوں لگانا ہے جیسے میں نے لگایا ہے. یزید یہ سمجھا میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ جاہل سمجھ نہ پایا, قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے, میرا حسین کل بھی زندہ تھا. اب بولو حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, نعرے حیدری. اس طرح لگائیں کہ لوگ جواب دیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. میرا حکم ختم ہوگی میری تقریر, یہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ ماتم داری ہونا ہے. قبلہ نے مجھے جو ٹائم بتایا تھا, امید ہے کہ اسی میں بات کو مکمل کر دوں گا. یزید ہار گیا, میرا حسین جیت گیا. اگر میں اسی منبر پہ آپ کے مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھا دوں تو پھر تو دعا کرو گے یا نہیں معافیو؟ اگر میں مولا حسین کی جیت یہیں دکھا دوں دعا کرو گے یا نہیں؟ میرا حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. او بھائیو, جب پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے, اور جب پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے شام کو وہ گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگوں محرم آ رہا ہے, میرے مولا حسین کی جیت لے دیکھ لینا, پوری دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لینا. عاشور کے دن اور عاشور کی شام کو لوگ قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑا. 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی علی کی بیٹی. خرچہ بتا رہا ہوں, دین کے سادات کا خرچ کتنا ہوا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, صدری باتیں نہیں کرتا, جب مطالعہ کرتا ہوں وہ سناتا ہوں. 63 محلوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا. اور جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا, علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. وہ چھوٹی اولاد والا ماسمی ازادار شیعہ, مجھے بتا ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے. لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے. بخیر تو کر دیا میں نے, ایک رسی میں
बंधे हुए थे। और छोटी औलाद वाला मोमेंट मुझे बताओ, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ गए? मैं सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, आप मेरे शरीफ मेजबान हैं। एक दुआ मांगता हूँ, दुआ की कबूलियत के लम्हात है। माफी बैठे हैं अज़ादार, माफियों के पाँव की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। माफी अज़ादार, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तुम्हारे जरिए अज़ादारी में शान और शौकत है, अज़ादारी में जान है, अज़ादारी की रूह है मेरे मौला हुसैन के मातमी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं आप सब के लिए, आप सब मेरे लिए और किबला के लिए, और किबला भी हम सब के लिए दुआ करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको करबला ले जाए। मैं देख रहा हूँ, मैंने करबला का नाम लिया है और अमीर गरीब की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं सोचता हूँ अमीरी गरीबी तो मालिक की तरफ से होती है, गरीब अज़ादार का दिल तो करता होगा काश मैं भी करबला जाऊं और जाके वो जगह देखूं जहाँ 70 कदम के फासले पे गरीब सभा होता रहा, 3 रकअत सर पे कुरान पढ़ के कहती है और जालिम नमाज। मेरी दुआ है मुसाफिर सैयद के आवाज को ले जाए करबला। सादात की कुर्बानियां दीन पे देखना हो तो करबला जाओ। जब जाओ ना करबला, और करबला से शाम जाने लगो। अल्लाह करे आजादी और फतन शाम जाने की हो सके तो मेरे बंधे हुए हाथ याद रखना, कोशिश करना। उस इलाके का मकामी ड्राइवर लेना और ड्राइवर से कहना यार हमें उस रास्ते से शाम ले जा जिस रास्ते से बतूल जानिया। ड्राइवर आपको बताएगा ये भी गरीब ज़हरा की कब्र है, ज़हरा की गली नफल है। अज़ादारों करबला से लेकर शाम तक औलाद बतूल की कब्रें बन गई। ऐसे कब्रें बनी यकीनन आपने बच्चों के साथ सफर किया होगा। अज़ादारों अगर मैं समझा सका पूरे मुहर्रम में रोने के लिए अगर ज़हन में रह गया यही जुमला काफी होगा। जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, आपको बहावलपुर से मुल्तान तक जाना हो, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफर क्या है? हमेशा माएँ बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई चौंक लगे, बच्चा गिर न जाए। मेरे सर पे कुरान रखो। करबला से लेकर शाम तक माओ ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओ को पकड़ा। खुदा तुम्हारी चीज के बाद गए ज़हरा में कबूल फरमाए। जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओ के दामन से लिपटे रहते। जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया। माँ हसरत और यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज माँ मजबूर है। इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था चलते चलते जमीन में गड़ गया। जब चलने से नहीं चला ना, शिमर कोड़ा लेके सीधे सज्जाद के पास आया, कह दी तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सीधे सज्जाद ने ऊँट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, क्या मलौन हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहते सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सीधे सज्जाद की आंखों में खून बढ़ा, क्या मलौन पहले हमारे बच्चे थे अब हमारी गैरत का मसला। और हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना जैसे अज़ादारों मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया। जनाब सकीना का नाम आया तो बीबी आलिया ने अपने आप को ऊँट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरा। यही जुमला आज से 10-12 साल पहले मैंने डेरा गाजी खान मुझसे नकवी शहीद के जलसे पे कहा। वो मुझे वक्त नहीं भूलेगा कब्र की दीवारों तक। एक सफेद रीसियाज़ादा बीच में खड़ा हो गया, उसने हाथ बांध के कहा मौलाना बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था। शायद मैं समझा नहीं सका। ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला मानवीय के लिए है, क्या मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है ज़ैनब का ऊँट से गिरना। रात का वक्त अभी ने तलाश करना शुरू किया, थोड़ी दूर गई बीबी क्या देखा, एक काले लुटे वाली बीबी है जिसने जनाब सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है।
گی. جناب زینب آگے بڑھی, سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکا ہوا ہے, بچی کو لیا, پھر اس بیوی کی طرف دیکھ کر کہا بیوی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا, ہماری یتیم بچی کو اٹھایا, لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی, میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. کریم کی بیٹی ہوں, ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی. بچیوں بطول کا نام آیا, بی بی نے نقاب اڑ دیا, کہ کیا بیٹا زینب مجھے پہچان, ارے میں تیری ماں زہرا, جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا. زینب تو مکی آئی ماں تیرے ساتھ تھی, تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی. جب حبیب دین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. جب اکبر کو برچی لگی تنہا تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. اور جب میرا چکیاں پیس پیس کے بالا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا, بیٹا زینب کو قلعہ زینبیہ میں کھڑی دیکھ رہی تھی, میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی ظالم زمان, بیٹا زینب تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ. آخری جملے ازاداروں, میں نے مقصد میں جملہ پڑھا, سن لیجیے, اور میں ماتم حسین کہنے لگا. محسن ملت کا جملہ ہے, شام میں سیاحزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. نہ سیاحزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ, نہ رات کی سردی سے محفوظ. ماتم بیٹھے ہو, اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ہے, ماتم کا جملہ ہے. تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے, اور اسی 1 منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں. آخری جملہ کہہ کے اور ماتم حسین کرنے چلو. ایک دن دروگا سید سجاد سے کہتا ہے قیدی, جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں تو آپ ذرا بیویوں کو کہہ لیا کیجئے کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے. اللہ کرے میں لفظ سمجھا دوں. امام فرماتے دروگا تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے. یہ عصمت ماں بیویاں ہیں, یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, یہ وہ بیویاں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی. جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر. وہ کہتے نہیں کہتی, پھر بھی امام فرماتے پھر اتنی ضد کیوں کرتا ہے, یہ جملہ ہے ماتم کا, اصرار کیوں کرتا ہے. دروگا رو کے کہتے ہیں قیدی, جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں, آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے, کبھی زینب زینب کر کے بیل کرتی ہے. امام فرماتے دروگا وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں, ارے وہ تو میری ماں تھا جو اپنے بچوں کا ماتم حسین